بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو سے نجات کے لیے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل، جادو سے نجات کے لیے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ایک خصوصی عمل، ایک بہترین عمل، ایک کامیاب ترین عمل۔ جو لوگ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کے جادو کا پرابلم فیس کر رہے ہیں اور ڈائگنوز کروا چکے ہیں یا بتا چکے ہیں لوگوں نے، مختلف جگہ پہ لوگ جاتے ہیں آج کل تو جو بھی حالات ہوں تو یہ بتا تو ہر کوئی دیتا ہے کہ جی آپ پر جادو کیا ہوا ہے، نہ تو یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا کہ جادو جو ہے آپ پر کس نے کیا، تو یہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے۔ اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو آپ دوسری بات، اچھا جی چلے کس نے کیا، چلے جس نے بھی کیا وہ کر دیا، اب اس کا حل تو حل یہی ہے کہ جناب وہ حل جو ہے اب اکثر لوگوں کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے دعوے تو آج آپ کو پتا ہے ہر کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہے کر کے، لیکن بہرحال قرآن سے اس کا علاج ہے جادو کا۔ میں پہلے بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 کا عمل بھی بنا چکا ہوں ایک ویڈیو میں، سورہ بقرہ اور سورہ الکہف کے ذریعے بھی جادو کے سے چھٹکارے کے لیے میں بتا چکا ہوں، اور آج میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس مسائل کا آلریڈی شکار ہیں، اور یہ مطلب ہے کہ ان کو کسی نے بتایا یا انہوں نے محسوس کیا کہ ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہم پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کیس اگر فرض کریں ایسی بات نہیں بھی ہے، وہم بھی ہو تو بھی وہم دور کر لینا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں چیزیں جو ہے یہ موجود تو ہیں معاشرے کے اندر۔ مطلب حسد بری نظروں سے بھی اگر کوئی کسی کو دیکھ لے تو اس کا تو کباڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کسی بھی پرابلم کو آپ فیس کر رہے ہو تو یہ عمل آپ 21 دن کا کر لیں، بہنیں بھائی سب کر سکتے ہیں۔ 21 دن کا یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے میرے بھائی کہ سورہ یہ جو توبہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو آپ نے نماز عصر اور مغرب کے درمیان اس پیریڈ کے اندر آپ نے اس کو ایک ہی وقت میں، یہ نہ وقت مقرر کر لیں، کبھی نہیں کہ عصر پڑھنے کے فوراً بعد ایک دفعہ کر لیا، ایک دفعہ آپ نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کر لیا، بس بیچ کا کوئی ٹائم فکس کر لیں۔ اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس عمل کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ ایک مخصوص ٹائم پہ اور ایک مخصوص جگہ پہ کرتے ہیں، اور تنہائی میں کریں گے تو اس کا لطف ہی دوبالا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایسے عملیات یا جو لوگوں میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں جی میں تو عمل کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بڑا یکسوئی کا کام ہے، بڑا یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے سامنے آپ پیش ہیں اور اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ذرا دل کو گہرائی سے اس کے ترجمے پہ نظر کر کے نا یکسوئی سے پڑھیں۔ تو آپ نے ایک ہی ٹائم فکس کرنے کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیات جو ہیں آخری 2 یہ 7 بار پڑھنی ہے 21 دن تک، اور اول آخر درود ابراہیمی بھی 7 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلے 7 بار درود ابراہیمی، اس کے بعد 7 بار یہ دونوں جو آیت ہیں یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہی عمل کر کے آپ نے خود پر دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ گھر میں اور لوگ بھی اس چیز کا شکار ہیں تو بھی پانی ان کو بھی پلا دیں۔ گھر میں جب یہ آپ پڑھیں گے، اس عمل کو اس طرح سے کریں گے تو گھر سے بھی اس کے اثرات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ جو جادو وغیرہ کے اثرات ہیں گھر سے بھی الحمدللہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور 21 دن آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، مکمل جان چھوٹ جائے گی، کسی قسم کی چیز کوئی ایسی باقی نہیں رہنے والی۔ تو اس کا علاج آپ خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی میرے جیسے 2 نمبر بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام موجود ہے، احادیث موجود ہیں، قرآن سے مدد لیجئے، حدیث سے مدد لیجئے، تھوڑا مطالعہ کر لیجئے، اور اگر تھوڑا مطالعے میں مسئلہ ہے نہیں کر سکتے تو کسی علم والے سے، کسی شریف آدمی سے پوچھ لیجئے۔ یہ ان چکروں میں نہ پڑیں، دنیا بڑی خراب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے لیے دعا کیا کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔